رہیں گے۔ آج ماں نے یہ پٹی پڑھا کے بھیجا تھا، بیٹو یا تم اس دھرتی پہ رہنا یا محمد علیہ السلام کے گستاخ کو زندہ چھوڑنا۔ چچا آج اس کے قتل کے بغیر ہم گھر نہیں لوٹنے والے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا کفار کی صفوں میں نے کہا بھتیجو جس دشمن کی تلاش میں تھے وہ سامنے ہے۔ یہ دونوں بچے ایسے لپکے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور اپنی تلواروں سے اس کو لہو لہان کر ڈالا، اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ایک آواز لگا رہا ہے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا۔ نبی دیکھتے ہیں دونوں کی ہی تلواروں پہ خون لگا ہے، کہا تم دونوں نے ہی قتل کیا۔ مسلمانوں کی کیفیت، مسلمانوں کا طرز عمل، مسلمانوں کا سلوک نبی کے گستاخ کے ساتھ یہ ہوا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام مکہ کو فتح کرتے ہیں، معافیوں کی بہاریں ہیں، جو آ رہا ہے معاف کر رہے ہیں، لیکن اپنے گستاخ کے بارے میں نبی اس دن بھی جس دن رحمت سیلاب کی طرح برس رہی تھی، بہ رہی تھی، اس دن بھی آقا کہتے ہیں 6 آدمیوں کا نام لے کر ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہم، ارے یہ میں ان کے نام لے رہا ہوں، اگر یہ تمہیں کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ملے تو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اسلام گستاخ رسول سے صرف معافی پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے کہ آج نبی کی توہین کی ہے تو معافی کر لو، معافی مانگ لو جی ہم سے غلطی ہوگی۔ اور جب مسلمان کمزور ہوں، نبی کے دشمن سے انتقام نہ لے سکیں، تو پھر یاد رکھو اس وقت رب اپنے نبی کے دشمن سے انتقام لیا کرتا ہے۔ صحابہ جنگ کے لیے کفار کے سامنے آتے ہیں، حضرت حسان رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں کفار کی فوج میں سے ایک کافر آگے بڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نبی کی توہین کرنے والے، میرا نام حسان ہے، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو میرے رسول کو گالیاں نہ دے، مجھے گالیاں دے لے، میں اپنی توہین کو برداشت کر لوں گا لیکن میں رسول کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے مزید گالیاں دی، صحابی نے پھر منع کیا، اس نے پھر گالیاں دی۔ اب وہ کافروں کی فوج کے سامنے کھڑا ہے، ابھی مارکے کا آغاز نہیں ہوا، لیکن یہ محب رسول توہین رسالت کو برداشت نہ کر سکا، تلوار لی اس کافر کی طرف دوڑے۔ وہ کافر اپنی فوج کے اندر گھسا، یہ فوج کے ہجوم کو منتشر کرتے ہوئے اس پر حملہ کرتے ہیں، کافر اس صحابی کو گھیر کے شہید کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اعجبتم من رجل نصر اللہ ورسولہ، تم اس آدمی پر تعجب کرتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ یہ رسول کی مدد میں، یہ رسول کی نصرت میں، یہ آپ کے دشمن کو مارنے کی کوشش میں بھاگنے والا اللہ کے دربار میں شہادت پا جاتا۔ ابو لہب کے بیٹے نے پیارے حبیب علیہ السلام کی توہین کی تھی، آپ کی طرف تھوکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا محمد کے گستاخ کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ شام اپنے باپ کے ساتھ قافلے کے ساتھ نکلا، جہاں پڑاؤ کیا وہاں پر کہنے والوں نے کہا رات کو یہاں سے درندے گزرتے ہیں، یہ درندوں کا گزرگاہ ہے۔ سوچئے ایک جملہ بڑا عجیب ہے، کافر ہے کہنے والا، ابو لہب ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کی موت کی بد دعا مکے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، مکہ میں ہے وہ، اور میں ڈرتا ہوں کہیں وہ بد دعا پوری نہ ہو جائے۔ کافر کو نبی کی بات پہ یقین، سوچیے اللہ کے لیے، کافر کو نبی کی بات پہ یقین ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے۔ وہ کافر ہے لیکن اسے یقین ہے کہ جو بد دعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ پوری نہ ہو جائے، اس کو تو یقین ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو بھی یقین ہے؟ ہمیں ڈاکٹر کی بات کا یقین آ جاتا ہے، رسول کی بات پر یقین۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو
میدے میں السر ہو اور ڈاکٹر کہہ دے کہ لال مرچیں آپ نے نہیں کھانی، اب اس کی بیگم اگر لال مرچوں والا کھانا بنا کر لے آئے، یہ کھا لے گا؟ سوچئے کھا لے گا یہ؟ کیا وہی پلیٹ بیگم کے منہ پہ نہیں مارے گا؟ کیا اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا اس سے جھگڑا نہیں کرے گا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لال مرچیں کھانے سے تمہارا السر بڑھ سکتا ہے، تم مزید بیمار ہو سکتے ہو، تو مجھے مارنا چاہتی ہے؟ جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے خلاف عمل کرتی ہے۔ سگریٹ پینے والے کو ڈاکٹر کہہ دے جناب کینسر ہو گیا ہے، یہ اور پیو گے تو جلدی نکل جاؤ گے، اب اس کی دنیا منتیں کر لے لیکن وہ سگریٹ پینے کے لیے تیار۔ جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ بی پی کے پیشنٹ ہو، ہائی بلڈ پریشر ہے آپ کو، نمک کھاؤ گے تو شوٹ کر جائے گا، فالج کا خطرہ ہے، اب یہ زندگی بھر نمک کے قریب نہیں جائے گا، کیوں؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا بھی یقین نہیں جتنا ہمیں ڈاکٹر کی باتوں پہ یقین ہے۔ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَاعْفُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ وَفِّرُوا اللُّحَىٰ، ان کو زیادہ کرو، وَفِّرُوا وَيْكَثِّرُوا، ان کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو۔ نبی کا حکم ہے، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، نبی کا حکم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کو انہی میں سے اٹھے گا۔ کتنے ہیں ہم میں سے جن کے گھروں کو دیکھو تو یہودی کے گھر اور اس مسلمان کے گھر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کتنے ہیں جن کی تجارت کو دیکھو، کیا کرتے ہو صاحب؟ ہاں جی بینک کے اندر آفیسر ہوں۔ ارے یہ بینک سود کا کاروبار نہیں کرتا؟ ہاں جی مولوی صاحب اب پیٹ بھی تو پالنا ہے نا، کیا کروں؟ پھلوں کی ریڑی لگا کر غربت چٹنی کے ساتھ گزارا کر لے، یہ گزر جائے گی۔ اگر توہین رسالت کرتے ہوئے، رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، رسول کے حکموں کو چھوڑتے ہوئے، ان سے ٹکراتے ہوئے زندگی اچھی گزار بھی لی، اگلے جہان میں زندگی کیسی گزرے گی؟ جتنی ڈاکٹروں کی بات پہ ہمیں بھروسے ہوتے ہیں، رسول کی بات پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کافر کو یقین تھا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ نے تو ہی دعا کی تھی میرے بچے کی حفاظت کرو۔ کفار نے اپنے اونٹوں کو ابو لہب کے بچے کے گرد بٹھایا اور اس کو اس کے اپنے قافلے کے درمیان سنایا۔ اللہ نے ایک شیر کو بھیجا جو اونٹوں کے دائرے کو توڑتا ہوا آیا، کسی کو کچھ نہیں کہا اور گستاخ رسول کو قتل کر ڈالا، اس کو چیر پھاڑ ڈالا، کیونکہ محمد کریم کے گستاخ کو دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جانوروں کے ذریعے بھی اللہ عز و جل گستاخ رسول سے انتقام لے لیا کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے عیسائیوں سے، اللہ کے نبی کا کاتب بن جاتا ہے، آپ کے لیے وحی لکھتا ہے، پھر مرتد ہو جاتا ہے اور عیسائیوں میں جا کر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا سوائے ان باتوں کے جو میں نے لکھ کر اس کو بتائی ہیں، اور کچھ نہیں جانتا، جو میں لکھ کر دیتا رہا وہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یہ دھرتی، یہ زمین بھی گستاخ رسول کو برداشت نہیں کرتی۔ صبح ہوتی ہے، اس کے ساتھی دیکھتے ہیں اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کارنامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہوگا، مسلمانوں نے کیا ہوگا۔ اگلے دن قبر کو اور گہرا کھودتے ہیں اور اس مردے کو دفن کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، آتے ہیں، دیکھتے ہیں قبر نے اس کی لاش کو پھر باہر پھینک دیا ہے۔ وہ پھر وہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کارروائی ہے۔ تیسرے دن اس کو مزید گہرا دفن کرتے ہیں اور مزید زمین میں گڑے مار کر اس کو ڈالتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پھر باہر پڑا ہوتا ہے۔ سمجھ جاتے ہیں یہ مسلمانوں کی کارروائی نہیں ہے، یہ توہین رسالت کرنے والے مجرم کی سزا ہے۔ ڈنمارک کے کافروں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اپنے ملکوں میں جلوس نکال کے، ٹائر جلا کے، اپنا منہ اور پڑوسیوں کا منہ کالا کر کے، لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑ کے گھر میں آ جائیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ کفار رسول کی توہین کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے رسول سے کمزور ہو جائے، یہ اپنے رسول سے دور ہٹ جائیں، یہ رسول کی تعلیمات سے دور ہٹ جائیں۔ کافر آپ کو جتنا رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہٹاتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اتنا ہی اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی صورت جیسی صورت بناؤ، نبی جیسی زندگی اپناؤ۔ شادی کرنا